بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کی تاریخی اہمیت۔ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تک، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعد کے زمانے تک، بلکہ قیامت قائم ہونے تک یوم عاشوراء 10 محرم بڑا ہی مہتمم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اسی دن سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے، کچھ ایسی 20 چیزیں لکھی ہیں جو صرف 10 محرم کو واقع ہوئی ہے۔ ایک تو محرم کا مہینہ ہے، اور ایک ہے 10 محرم۔ جو 10 محرم ہے، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، یہ بہت اہمیت اور عظمت اور جو ہے قدر والا دن ہے کہ اس میں 20 واقعات ایسے ہوئے ہیں جو سب سے بڑے واقعات ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے کہ یوم عاشوراء میں ہی آسمان و زمین اور قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یعنی اب یہ کتنی بڑی بات ہے، آسمان، زمین، قلم اور آدم علیہ السلام کو یوم عاشوراء 10 محرم کو ہی پیدا کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ جب جنت سے نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے اپنی معافی، تو اللہ رب العزت نے آدم اور حوا علیہ السلام کی دعا اور توبہ اسی دن قبول فرمائی۔ اسی طرح اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے کہ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ جودی پہاڑ جو کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ہے یا ترکی کی بارڈر کے پاس ہے، جو برف پوش پہاڑ ہے۔ 5ویں نمبر پر فرماتے ہیں کہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست، اور ان پر آگ گل گلزار ہوئی۔ جب آگ میں پھینکے گئے اور اس پر آگ گلزار ہوئی تو وہ 10ویں محرم ہی تھا۔ چھٹی بات کہ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور 7ویں بات کہ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اور 8ویں بات کہ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد، لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اور 9ویں بات کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات حاصل ہوئی، اور یہ تو بہت ہی معروف ہے، جس کی وجہ سے یہود بھی روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ 10ویں بات کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اور 11ویں بات کہ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اور 12ویں بات کہ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے، جس میں سارے کیڑے پڑ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا تھا، اس سے شفا نصیب ہوئی۔ اور 13ویں بات کہ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے، صحیح سالم نکالے گئے۔ یونس علیہ السلام جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے اور
کشتی میں سوار ہوئے اور پھر سمندر میں انہوں نے چھلانگ لگائی اور پھر مچھلی نے اس کو نگل لیا اور 40 دن تک رہے۔ اسی طرح 14ویں بات کہ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا گیا، ان کو بھی احساس ہوا اپنی غلطی کا اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور جو آنے والا عذاب تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا۔ یونس علیہ السلام تو اسی وجہ سے ان سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، اور یونس علیہ السلام جو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ اسی بنا پر کہ اللہ رب العزت کی وحی کا انتظار کیے بغیر وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، اور پھر قوم کو احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی۔ اور 15ویں بات کہ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام اسی دن کو پیدا کیے گئے۔ اور 16ویں بات کہ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قتل کرنے آئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک کو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا کر اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو ہی سولی پر چڑھا دیا اور یہ سمجھ لگی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا بلکہ ان کو خود ہی شک ہوا، شبہ ہوا، تو اسی دن اٹھایا گیا۔ 17ویں بات کہ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی، دنیا میں جو پہلی بارش ہوئی وہ بھی اسی دن ہوئی، یوم عاشوراء 10 محرم کو۔ اور 18ویں بات کہ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، مشرکین ہو کر پھر بھی کعبہ کے احترام پر جو ہے نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اور 19ویں بات کہ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، تو اور یہ نکاح کتنا باثر ہوا۔ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ محرم میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے اور اس سے جو ہے نحوست بنتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل بڑھایا ہے تو وہ کہاں سے؟ حضرت خدیجہ سے، اور حضرت خدیجہ کی شادی اور نکاح محرم میں ہی ہوا اور 10 محرم میں ہوا، 10 محرم ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جن کے ہم آج نام لیوا ہیں اہل بیت کے، تو وہ انہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت زینب، چاروں بیٹیاں، اور اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نسل چلا۔ اور آخری بات کہ اسی دن کوفی فریبکاروں نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوش فاطمہ رضی اللہ عنہما کو میدان کربلا میں بے دردی سے شہید کیا۔ اور 21ویں بات جو ہے کہ اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، اور محرم کی جو حرمت ہے اس کی عظمت اور اس کی قدر ہمیں نصیب فرمائے، اور خصوصاً 10 محرم کے جو روزے ہیں ان کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے اور ان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔